پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کا سہارا لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فضیلت بیان کی، کیا مقام اور مرتبہ ان کو بتایا۔ غصہ یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے اور اس کا تعلق آدمی کی فطرت سے ہے۔ غصہ تو سبھی کو آتا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو جلدی آ جاتا ہے، کسی کو دیر سے آتا ہے، کسی کا جلدی ختم ہو جاتا ہے، کسی کا دیر میں دفع ہوتا ہے، لیکن یہ فطرتی چیزیں سبھی کے اندر ہے۔ غصے کے نقصانات بھی بے شمار ہیں، اور جو لوگ غصے کو پی جانے والے ہیں ان کے لیے فضیلت بھی ہے، اور دنیا میں بھی ان کے لیے خیر ہے اور آخرت میں بھی ان کا مقام ہے۔ اس لیے طبیعی اعتبار سے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے غصے پر قابو رکھوں، کنٹرول میں رہوں، کنٹرول سے باہر نہ ہوں، آپے سے باہر نہ ہوں، ورنہ غصے میں آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اتنے بڑے بڑے دنیاوی نقصانات ہو جاتے ہیں جن کی تلافی ساری عمر بھی نہیں ہو پاتی۔ جانی نقصان بھی ہوتے ہیں، مالی نقصان بھی ہوتے ہیں، جس کا ہمیں اور آپ کو کتنی ہی مرتبہ اندازہ بھی نہیں ہو پاتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قدرت کے باوجود غصے کو پی جائے، ایک آدمی نے اس کو ستایا، غصہ دلایا، اور جس کو غصہ دلایا اس میں طاقت تھی کہ بدلہ لے سکتا تھا لیکن انتقام نہیں لیا، تو طاقت کے باوجود جو غصے کو پی جائے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دیں گے۔ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر بڑے سے بڑا آدمی ایک ایک نیکی کو ترستا ہوگا۔ وہ دن ایسا ہوگا ہم اور آپ تو کیا، ولی، قطب، ابدال، غوث، انبیاء تک بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن جو لوگ غصے کو پی جانے والے ہیں قدرت کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں اس آدمی کے دل کو اپنی رضا سے بھر دیں گے۔ یہ چھوٹی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ غصہ آگ کی چنگاری ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور ایک دوسری حدیث میں تو یہ ہے کہ چمٹ جائے زمین سے۔ یہ غصے کا علاج ہے۔ ہمارا معاملہ اس کے برعکس، اچھا ابھی دیکھتا ہوں، ایسا ہو جائے گا، ابھی بتا رہا ہوں، تو یہ تو اور بڑھاوا دے گا غصے کو۔ کیا ہوگا؟ ایک دو تم مارو گے، ایک دو وہ مارے گا، فساد بڑھے گا، خاندان سے خاندان، قبیلے سے قبیلہ، گاؤں سے گاؤں۔ کیا نتیجہ ہوا؟ بیوی کو طلاق دے دی غصے میں، غصے میں بول دے، طلاق تو ہوگی، حرام ہو گئی وہ۔ اب پھر رہے جھوٹ بول رہے، الٹے سیدھے فتوے نکلوا رہے، نئی نئی شکلیں بنا رہے ہیں، گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، بچوں کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے غصے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ سناتا ہوں، غور سے سننا۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، انتہائی عبادت گزار، بہت عبادت کرتا تھا۔ شیطان نے ایک بار چاہا کہ اس کو بہکاؤں۔ ایک مرتبہ وہ عابد آدمی
اپنے گھر سے کسی کام کے لیے باہر نکلا، کہیں باہر جانا تھا سفر میں، شیطان اس کے ساتھ ہو لیا، اس طاق میں اور کوشش میں لگا رہا کہ اس آدمی کو بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا۔ ابتداً کوشش یہ کی شیطان نے کہ اس کے دل میں عجیب عجیب وسوسے پیدا کرے، شہوتوں سے اس کو ابھارا تاکہ شہوت غالب آ جائے، دھیان ادھر ادھر بھٹک جائے، لیکن وہ قابو پاتا رہا۔ اس کے سامنے پتھر کی چٹان اڑا دی، اس نے اللہ سے دعا کہ اللہ نے چٹان بھی ہٹا دی۔ کچھ ایسے کام انجام دے جس سے غصہ آئے، وہ غصے کو برداشت کرتا رہا۔ عابد نماز پڑھنے لگا تو نماز میں بھی حرکت کرنی شروع کر دی۔ نماز سے پہلے بھی کبھی ڈراؤنی شکل میں شیر، چیتے، جانور، درندوں کی شکل میں آتا رہا اور ڈرانے کی پوری کوشش کرتا رہا، لیکن وہ عابد اپنی عبادت میں کامیاب ہی رہا۔ نماز جب پڑھنے لگا تو شیطان بن کر اس کے جسم پر چڑھ رہا، سجدے کے لیے جائے تو اس کے سامنے لقمہ بنا رہا، نئی نئی شکلیں، نئی نئی تدبیروں سے اس کو بہکانا، پھسلانا چاہا۔ بالآخر شیطان کو کامیابی نہ ملی۔ جب عابد صاحب نماز سے فارغ ہو گئے، سلام پھیر لیا، نماز سے فارغ ہوئے، تو شیطان نے کہا بھائی مجھے تو بہت آدمی ملے، آپ کے جیسا آدمی مجھے نہیں ملا ہے، اور بس اب تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے دوستی کر لوں، آپ سے دوستی کر لوں۔ عابد صاحب نے کہا کہ بھائی نہ تو میں پہلے آپ سے مطمئن تھا اور نہ مطمئن ہوں، اور نہ پہلے مجھے تمہارا ڈر تھا، اللہ کا ڈر تھا، اور نہ اب تمہارا ڈر ہے، اور نہ پہلے مجھے تمہاری دوستی کی ضرورت تھی، نہ اب ہے، میں جیسا ہوں ویسے ہی رہتا ہوں۔ کہ اچھا پھر تم چلو اتنا ہی مجھ سے پوچھ لو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے گھر والوں کا حال کیا ہوگا، کہ مجھے کیا ضرورت، میں مر جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا، میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے اپنی فکر ہے، میں کیا کرے میں جانے۔ یہ بھی ایک ہتھیار تھا کہ بھئی یہ قابو میں آنے والا نہیں ہے، کہ چلو اتنا میں نے تمہیں پریشان کیا، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ ابن آدم پر، ابن آدم کہتے ہیں انسان کو، انسان پر ہم کس طرح قابو کرتے ہیں شیاطین، کیا یہ بات بتا؟ تو 3 باتیں بتائی، وہ آپ سنو کہ ہم انسان کو 3 طریقے سے قابو کرتے ہیں، بخل کے ذریعے، غصے کے ذریعے اور مدہوشی کے ذریعے۔ بخل کے ذریعے اس طرح کہ جب اس کے سامنے حقوق واجبہ میں پیسہ خرچ کرنے کا موقع آتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، رمضان میں صدقہ فطر فرض ہے، اور بہت سارے مواقع وہ ہیں جہاں پیسہ دینا واجب ہے، لیکن ہم اس کے سامنے اس کے پیسے کو کم دکھا دیتے ہیں اور بخل کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف جب شادی کا موقع آتا ہے، بیاہ کا موقع آتا ہے اور دوسرے مواقع ہیں تو پوری فضول خرچی میں پیسہ لگوا دیتے ہیں، ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کا منظر قرآن کریم کی آیت نے یوں کھینچا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تم کو ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، پیسہ خرچ کر دو گے تو کم پڑ جائے گا، اور پھر تمہارے پیسے کو رکوا کر بے حیائی میں خرچ کروا دیتا ہے۔ کہ پہلا داؤ ہمارا یہ ہے، ہم اس کے مال کو کم دکھاتے ہیں جہاں حقوق واجبہ اور ضروری ہیں، پیسہ خرچ نہیں کرتا وہاں وہ، اور اس کے بالمقابل جب دوسرے مواقع آتے ہیں جہاں خرچ کرنا بالکل سراسر گناہ، وہاں قرضہ لے کر بھی کر دیتا ہے، وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی احتیاط کی بے حد ضرورت ہے، بے حد ضرورت ہے۔ دوسرے، غصے سے ہم قابو پا لیتے ہیں۔ جب کوئی آدمی غصے میں بھر جاتا ہے تو ہم اس کو ایسے گھماتے ہیں جیسے بچے گیند سے کھیلتے ہیں، وہ اس طرف پھینک رہا، وہ وہاں پھینک رہا، وہ ادھر لے رہا، وہ ادھر دے رہا۔ غصے والے آدمی کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب بعض آدمی زیادہ غصے والا ہوتا ہے، وہ پتہ نہ کیا بکتا ہے، اور وہ اپنا آپ کو پتہ نہ کیا سمجھتا ہو، لیکن شیاطین خوش ہوتے ہیں، اور شیطان فرما رہا
کہ ایسا آدمی چاہے اپنی نمازوں سے، تسبیحات سے، ذکر و اذکار سے مردوں کو زندہ کروا دیتا ہو، لیکن ہم بالکل بے فکر رہتے ہیں غصے والے آدمی سے۔ تو غصے والا آدمی کچھ طرح بتایا کہ جس طرح بچے گیند سے کھیلتے ہیں نا، تو اس طرح کھلاتے ہیں ہم اسے اور بیوقوف بناتے ہیں۔ تیسرا بتایا جو آدمی مدہوش شرابی، شراب جو پیتا ہو یا نشہ جو بھی کرتا ہو، اس پر قابو پا لیتے ہیں، اور اس پر اس طرح قابو پاتے ہیں کہ جس طرح چرواہا بکری کا کان پکڑ کر جہاں چاہتا وہاں لے جاتا ہے، ہم وہیں لے جاتے ہیں، اسے سارے کام کراتے ہیں۔ تو غصے بھی کنٹرول میں رکھو، بخل چھوڑ دو، صحیح مقامات پر خرچ کرو، اور نشہ اور چیزوں سے پرہیز کرو۔ یہ 3 چیزیں بتائی شیطان نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام تو برگزیدہ نبی، کون نہیں جانتا، شیطان ان کے پاس آیا اور شیطان نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ تو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ سے آپ کی بات چیت ہوتی ہیں، اللہ نے آپ کو توریت بڑی کتاب دی ہے، میں آپ سے سفارش کرتا ہوں آپ اللہ کی بارگاہ میں میری بات عرض کرتے جا کے میری توبہ قبول کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، بڑی خوشی کی بات ہے، شیطان توبہ کر رہا، سارے کام بن جائے گا، کتنے لوگ پریشان ہیں، آسانی ہو جائے گی آج تو بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، وضو کیا، نماز پڑھی، جو 2-4 رکعت اللہ سے ہم کلامی شروع ہوئی، اللہ سے بات چیت شروع ہوئی، اللہ سے کہا کہ اللہ شیطان بھی تیرے ہی مخلوق کا ایک فرد ہے اور وہ توبہ کرنی چاہتا ہے، آپ اس کی توبہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ نے جواب دیا وہ توبہ نہیں کرے گا، وہ بہکا رہا ہے، وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس نے خود مجھ سے درخواست کی، میرے سامنے عرضی رکھی ہے کہ چلو پھر اس سے کہہ دینا کہ اب جاؤ اور آدم علیہ السلام کی قبر کی طرف سجدہ کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام خوش خوش واپس ہوئے، کام بن گیا، کام آسان ہو گیا۔ چلیے لوٹے شیطان کے پاس، شیطان سے بات چیت، اس سے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آدم کی قبر کی طرف سجدہ کر لو۔ غصے میں آگ بگولا ہو گیا، جب وہ زندہ تھا تو میں نے سجدہ کیا نہیں، اب مرے ہوئے کو کیسے کر لوں گا، یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ لیکن چلو تم میری عرضی کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں گئے ہو تو میں تمہیں 3 باتیں بتاتا ہوں۔ شیطان نے کہا یہاں بھی توبہ تو کری نہیں، زندگی میں تو میں نے اس کی سجدہ کیا نہیں، اب مرنے کے بعد کروں یہ تو گوارا ہو ہی نہیں سکتا، اور غصے میں بھر گیا کہ چلو 3 باتیں بتاتا ہوں کہ 3 موقعوں پر ہمیں ضرور یاد کر لیا کرو، یعنی ان مواقع پر ہم آدمی کو بہکا لیتے ہیں اور بڑے بڑے جرائم کروا دیتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہی تھا غصے کے وقت کہ جب آدمی غصہ کرتا ہے تو ہم اس کے دل میں ایسے شرائط کرتے ہیں جس طرح خون اس کے جسم میں گردش کرتا ہے، اور کیا کہلوا دیں، کیا بکوا دیں، کیا کروا دیں، کیا جرم اس سے ہو جائے، بس کچھ بھی ہم کرا سکتے ہیں۔ اور ہوتا ہے کتنے سارے فسادات، واقعات، لڑائی کے، جھگڑوں کے، طلاق کے، کیسے کیسے واقعات پیش آ جاتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ غصے پہ قابو رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ جب ایک مرد اور ایک عورت جو آپس میں نامحرم ہوں، کسی تنہائی میں جب وہ ملتے ہیں تو ہم ان کے درمیان قاصد بن جاتے ہیں، اس لیے ایسے مواقع سے بچو، سمجھ لینا یہ شیطان کا وار ہے۔ اور تیسری بات یہ بتائی تھی کہ جب مسلمانوں کی اور مد مقابل کفار کی جنگ ہو تو ہم ایسے موقع پر مسلمان کے دل میں اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کا مال، اس کی دولت، اس کے گھر والے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، تو ایسے مواقع پر بھی ہم اس پر قابو پا لیتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، یہ مضمون کوئی چھوٹا نہیں ہے، ایک وسیع مضمون ہے۔ تو آپ جہاں تک ہو سکے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں، آپ کے گھروں کے حالات بحمد اللہ خوشگوار ہوتے چلے جائیں گے۔
چھوٹی چھوٹی باتوں پر فساد ہو جاتے ہیں. ایک سنو ادھر کو نکال دو، کیا فرق پڑ رہا، بات ختم ہو جائے گی. آپ نے بھی جواب دیا، اس نے جواب دیا، ہاتھ چلا پیر چلے، کچھ بھی ہو سکتا تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی بادشاہت کے مالک تھے. ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک شرابی کو دیکھا، نشے میں تھا، اور ارادہ کیا اس کو سزا دوں گا نشہ کرنے کی وجہ سے. اسلام کے اندر ضابطہ ہے، چوری کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، ڈاکہ زنی کی سزا ہے، شراب کی سزا ہے. لیکن اس نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو گالی دی تھی. آپ فوراً رک گئے، پھر اس کو پٹائی نہیں کی، نہ سزا دی. آپ کے ساتھ جو تھے آپ کے خادم، انہوں نے کہا امیر المومنین اس نے آپ کو گالی دی کہ اسی وجہ سے اب میں سزا نہیں دوں گا. کیوں؟ اگر اب میں سزا دیتا ہوں تو اس میں میرا ذاتی غصے کا دخل ہو جائے گا. چھوڑ دیا. میمون بن مہران بڑے بادشاہ گزرے ہیں. ایک مرتبہ ان کی باندی سالن لے کر آ رہی تھی، شوربے والا سالن تھا، پیر پھسل گیا اور سارا کا سارا شوربہ بادشاہ کے اوپر گرا. جا کر اندازہ کرو، وہ تو بادشاہ تھا، ہمارے آپ کے اوپر گر جائے اور کہیں گر بھی جاتا فنکشن میں تو کیا عالم ہوتا. بس زمین کا حال کچھ اور، آسمان کچھ اور نظر آتا. شوربہ گر گیا. باندی سمجھدار بہت تھی. میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی تھی نا، بس ان 3 جملوں کو اس نے پڑھا اور کام بنا لیا. باندی نے فوراً پڑھا والکاظمین الغیظ، اور جو لوگ غصے کو پی جانے والے ہیں، یعنی اللہ نے ان کی فضیلت کو بیان کیا، یعنی آپ اس پر عمل کر لیجئے. بادشاہ کی طرف یہ اشارہ تھا. جب والکاظمین الغیظ باندی نے پڑھا لکھنا ہونا بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز، آپ کے لیے روشنی ہے یہ. بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، یعنی غصے کو پی گئی. باندی نے سمجھا اب کام بننے والا ہے. آگے ہے والعافین عن الناس، باندی نے یہ بھی پڑھ دیا، اور جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے معاف بھی کر دیا جاؤ. باندی نے سمجھا لوہا گرم ہے اور ہتھوڑا لگ گیا تو کام بن جائے گا. اگلی آیت بھی پڑھ دی واللہ یحب المحسنین، اور جو احسان کرنے والے ہیں اللہ تو ان کو اللہ تعالیٰ انعام دینے والے ہیں. بادشاہ نے کہ جاؤ تم آزاد. باندی کو آزاد ہی کر دی، جبکہ جرم اتنا بڑا تھا. متقدمین میں سے کسی کا واقعہ لکھا، کوئی بڑے صاحب تھے، ان کا بہت پسندیدہ اور شاندار گھوڑا تھا، بڑی محبت سے اسے رکھتے تھے. ایک مرتبہ کہیں سے باہر سے آئے تو دیکھا کہ گھوڑا 3 پیروں پر کھڑا ہے، چوتھا پیر اوپر باندھ دیا غلام نے، خادم نے. پیارا آپ کی شاندار سی گاڑی ہو، 50-60 لاکھ روپے کی، 1 کروڑ روپے کی، پہیہ کوئی نکال لے، پہیہ تو چھوڑو پنچر کوئی کر دے نا، اور پنچر بھی چھوڑو اس میں کوئی کنکر مار دے، گوارا نہیں ہوگا، فساد ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا. اس کی ٹانگ ہی باندھ دی اوپر. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کس نے کیا؟ غلام نے کہا حضرت میں نے کیا. کہ کیوں؟ کہ آپ کو غصہ دلانے کے لیے کیا. وہ فوراً سمجھ گئے کہ تو نے نہیں کیا، شیطان نے تجھ سے کروایا. کہ چل میں بھی شیطان کو غصہ دلاتا ہوں، تو بھی آزاد اور ایک گھوڑا بھی تیری نظر. جاؤ. بہرحال آخر بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں. غصہ یہ آپ کی میری سب کی فطرت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ فطرتی چیز ہے. لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ غصہ نہ آئے، کم سے کم آئے تو ہم اسے کنٹرول کریں. آدمی 4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ آدمی جس کو جلدی سے غصہ آتا ہے اور جلدی سے ختم ہو جاتا ہے، یا ایک چیز دوسری کا بدل ہے، جلدی آئے جلدی ختم ہو گیا. دوسرے لوگ وہ ہیں جن کو غصہ دیری سے آتا ہے، دیری سے ختم ہوتا ہے. یہاں بھی ایک دوسرے کا بدل ہے، آتا ہی نہیں، دیر سے آیا دیر سے ختم ہو گیا. اور سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو غصہ دیری سے آتا ہے، جلدی سے ختم ہو جاتا ہے. آتا تو سب کو ہے. اور سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جن کو غصہ جلدی سے آتا ہے، دیری سے ختم ہوتا ہے. اور ہم اسے بڑھیا مانتے ہیں، بہت غصے والا آدمی. بھائی بڑھیا یہ نہیں ہے، بڑھیا تو وہ ہے دیری سے آئے جلدی سے ختم ہو جائے. خیر غصے کا مضمون ایک وسیع ہے. احادیث میں جو غصہ پی جانے والے ان کی فضیلت ہے.
غصہ آنے سے گھروں میں بڑے فساد بگاڑ خاندانوں میں اور نسلوں میں رشتہ داروں میں ہو جاتے ہیں۔ آپ سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے غصے کو کنٹرول میں کر دے، شیطان کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔